अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के जिस बयान को कभी उनकी जाती राय कहा गया, कभी हुकूमती वज़रा उसको तंज करके ही नजरअंदाज करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब ऐसा नजर आता है कि यह मामला इतनी अहमियत जरूर इख्तियार कर गया है कि मुस्लिम लीग नून अपने सियासी हेडक्वार्टर जाती उम्रा में वजीर दाखिला की इस तकरीर के निकात पर गौर करने जा रही है। राना सनाउल्लाह इस हवाले से कहते हैं कि इतवार के रोज मियां नवाज शरीफ की सदारत में मुस्लिम लीग नून का इजलास होगा और इसमें नए सूबों पर भी बात होगी। इस नुक्ते पर भी गौर होगा कि मुल्क को एक मरबूत बल्दियाती निज़ाम की ज़रूरत है या फिर इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। हम प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब सियासी जमातों ने जिस अंदाज से आम आदमी को के मसाइल को बराह रास्त तरीके से हल करने वाला निज़ाम, इसको अभी तक कभी हमें संजीदा लेती हुई नजर नहीं आई सियासी जमातें, तो क्या इस बहस का रास्ता उन्होंने खुद नहीं बनाया? अब सर जोड़कर बैठने से क्या फायदा होगा जब बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि ये फैसला कहीं पर हो चुका है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का भी हम जिक्र करेंगे, जिनके दरमियान कशीदगी तो अभी भी जारी है, लेकिन राना सनाउल्लाह ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से काफी गैर मामूली किस्म की उम्मीद लगा ली है। उनका कहना था कि सदर जरदारी इस निजाम को नहीं गिरने देंगे, बल्कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनी तो संभाल लेंगे निजाम को। सदर आसिफ अली जरदारी से राना सनाउल्लाह साहब की ये उम्मीद कितनी दुरुस्त है, क्योंकि बिलावल भुट्टो हुकूमत को के हवाले से वार्न कर चुके हैं कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, जबकि वजीर आजम की तरफ से 2 हफ्ते पहले भेजी गई लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती की समरी भी सदर पाकिस्तान ने अभी तक मंजूर नहीं की। तो हम जानने की कोशिश करते हैं इस पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की राय होगी। इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ फरमाए बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वजीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ। बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो हम राना सनाउल्लाह साहब की बात कर लेते हैं। जिस टाइम बिलावल भुट्टो एक भरपूर कैंपेन कर रहे हैं आपकी विफाकी हुकूमत के खिलाफ, बल्कि वो कहते हैं कि इनका टाइम तो खत्म हो चुका है, और उस वक्त राना साहब तो बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं, ये कितनी रियलिस्टिक है सदर मुमलिकत से आप लोगों की उम्मीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, रियलिस्टिक एज इट कैन बी, बिकॉज रियलिज्म पे बिलीव करते हैं और पीपल्स पार्टी की हमेशा से जमहूरियत के लिए कोशिशें हैं। आई एम श्योर कि वो उन कोशिशों को जारी और सारी रखेंगे और जमहूरियत की खातिर ही हमारे साथ हैं और जमहूरियत की खातिर ही ये हमारे साथ रहेंगे। तो ये फिर अब आप कहते हैं कि सदर मुमलिकत एक मुख्तलिफ राय रखते हैं, या ऑन द फेस ऑफ इट बिलावल साहब का जो बयानिया है वो मुख्तलिफ है रियलिटी में? आई थिंक ये इलेक्शन कैंपेन है और इलेक्शन कैंपेन में आपको पता है कि एक दूसरे के उम्मीदवार जो है आमने सामने हैं। अब जाहिर बात है कि यहाँ वफाक में तो हम इत्तेहादी हैं, लेकिन AJK की अगर बात की जाए या GB की बात की जाए तो अफसर साहब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं दैट वेयर अप अगेंस्ट ईच अदर। और जब हम एक दूसरे के आमने सामने हैं तो जाहिर बात है कि कोई बयानिया होना चाहिए। और इलेक्शन में आप बिल्कुल ताने भी कसते हैं, आप एक दूसरे को बुरा भला भी कहते हैं, आप एक दूसरे की कारकर्दगी की भी बात करते हैं। अब अफसोस ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी पे तो बात करने से गई, क्योंकि वहाँ पे कारकर्दगी जो है पूरे पाकिस्तान में अगर देखें जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, पंजाब से अगर बात करें या वफाक में बात करें, अच्छे काम हो रहे हैं। और बिलखुसूस अगर पंजाब की बात की जाए वो मैच नहीं कर पा रहे। लेकिन ये बात इलेक्शन कैंपेन की हद तक हमें नहीं नजर आ रही, उससे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2 हफ्ते से जजेस की तैनाती की समरी ऐवान सदर में रुकी हुई है, क्या वजह है उसकी आपकी नजर में? आप दुरुस्त कह रही हैं, उसमें आर्टिकल 48 जो है वाज़ेह है कि द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उसमें आर्टिकल 48 में ही ये चीज़ वाज़ेह तौर पे दर्ज है और उसमें लिखा है कि जब वज़ीर आज़म को समरी भेजें, और ये समरी खाली हमारी तरफ से इनिशिएट नहीं हुई, ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शॉर्टलिस्ट किए और बाकायदा एक प्रोसेस हुआ और ये समरी और ये रिकमेंडेशंस उनकी तरफ से आई हैं। ऑब्वियसली उसका एक कानूनी आनी तरीका है और उसको फॉलो करते हुए हमने सदर पाकिस्तान को नोटिफिकेशन के लिए भेजी। अब उस तमाम मामले में वो 15 दिन तक ये रख सकते हैं और वो वापस जो है रिकन्सिडर करने के लिए भिजवा सकते हैं। अब वो 15 दिन जो हैं वो गालबन 21 तारीख से अगर या 22 तारीख से लें तो वो आज पूरे हो रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद वाज़ेह तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो अभी तक मेरी इतलात नहीं है कि ये वज़ीर आज़म को वापस रिकन्सिडरेशन के लिए भेजी गई है या नहीं भेजी गई। अगर भेज दी जाती है तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो दोबारा भिजवा सकते हैं और विद इन 10 डेज जो है वो उनको नोटिफिकेशन करना ही करना। इसमें एक पिटिशन दायर भी हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जाहिर बात है क्योंकि कुछ ऐसे जजेस हैं जिनकी कॉन्फर्मेशन हुई थी, जिनकी एक्सटेंशन हुई और कॉन्फर्मेशन हुई है, जिनको कंफर्म किया गया। अब वो तो फिर कानूनी और आईनी सुकम आ जाएगा
کہ وہاں پہ وہ بیٹھ کے کام نہیں کر سکتے, اپنی عدالتی کارروائی نہیں چلا سکتے اگر وہ ججز جن کی نوٹیفیکیشن نہ ہو اور جو ججز تھے اور جو آگے پروسیڈ نہیں کر سک رہے, جن کی کنفرمیشن. اعتراض کوئی ابھی تک آپ کی اطلاعات میں ہے کہ کیا ہے پیپلز پارٹی کا اس ججز کی تعیناتی؟ کوئی اعتراض نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. ایک ریزنیبل پروڈنٹ مائنڈ کو یہ بات اپیل ہی نہیں کرتی کہ جو ججز کی سمری ہے ان ججز کی سمری کو جو ہے آپ ڈیلے کریں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان وہاں پہ پوری جے سی پی بیٹھی, 13 رکنی 14 رکنی ممبران بیٹھے, اور پھر وہ ایک قانونی آئینی طریقہ انہوں نے اپنایا اور پھر اسی کو اپناتے ہوئے صدر پاکستان کو بھیجا. اب اس کی منطق یا وجہ یا یہ باتیں تو ہو رہی ہیں بہت سی کہ کچھ ان کے کچھ نامینیز بھی یا ان کی مشاورت کا بھی ان کو پرابلم ہے کہ ان کے ساتھ نہیں کی گئی, ایسی کو بات پیپلز پارٹی کی طرف سے رکھی گئی ہے سامنے؟ نہیں, ہمارے سامنے تو کوئی ایسی بات نہیں. اور جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ججز کی تعیناتی کا عمل ہے وہ واضح طور پہ ایک شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے, ظاہری بات ہے کہ یہ تمام معاملے کو جو متعلقہ چیف جسٹسز ہیں ان کی لسٹ تھیں, اور ابھی بھی آپ چیک کروا لیں وہ تمام لسٹیں وہی ہوئی ہیں. ہاں, جوڈیشل کمیشن کے اراکین جو ہیں وہ سجیسٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس دفعہ جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رولز بنے اس میں واضح طور پہ پرفارمرز تھے, اس میں جو لوگ نامینیٹڈ تھے ان کے انٹرویوز ہوئے, وہ چھانٹی اور وہ چھاننی پہلے لگی کہ کون اہل ہے, کون لائق ہے, کون قابل ہے. اس کے بعد یہ پروسیس ہوا, پھر انٹرویو کے بعد جب ریکمنڈیشن ہوئی, فائنلی پھر یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوئی جے سی پی میں, وہاں پہ بیٹھے ہوئے, پھر ووٹنگ ہوئی, اور جو آئینی طریقہ کار ہے اس میں اگر کسی کی لائکس ڈس لائکس کو نہیں دیکھا گیا تو میرے خیال سے پرسن سپیسیفک یا کسی کی خواہش تو نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ اتنا بڑا ایک رتبہ ہے, کتنا بڑا عہدہ ہے جس کے ساتھ آپ کو انصاف کرنا ہے. اب آپ کسی طریقے سے ان سے بات کر کے کنونس کرنے کی یہ کوشش ہوگی کسی بھی نوعیت پہ, یا پھر انتظار ہی کیا جائے گا جو ڈیلے کا ایک پروسیس میں ڈیلے تو ہوگا؟ آئین پاکستان اس میں بہت کلیئرٹی ہے, اور آرٹیکل 48 جو ہے واضح طور پہ میں نے آپ سے گزارش اس طرح کی کہ وہ 15 دن رکھ سکتے ہیں, اس کے بعد اگر کوئی ریکنسیڈر کرنے کا وہ کوئی معاملہ کہتے ہیں تو وہ ودن 10 days جب دوبارہ جائے گا تو وہ 10 دن کے اندر ہونا ہی ہونا ہے. اور ان اینی کیس ایک جو ہے پٹیشن وہ آلریڈی آ چکی ہے. اب آپ برداشت کر لیں گے اگر جی, میرے خیال سے زیادہ سے زیادہ میں آپ کو جو ڈیڈ لائن دے سکتا ہوں اس میں, جو میری کیلکولیشن کے مطابق میرے خیال سے 17-18 اگست تک یہ معاملہ جو ہے حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب ہم ایک اور موضوع کے اوپر آتے ہیں. محسن نقوی صاحب کا بیان جو کہ موضوع بحث بنا ہوا ہے جب سے انہوں نے گفتگو کی, اب یہ رانا ثناء اللہ صاحب بتاتے ہیں کہ جاتی عمرہ میں آپ لوگوں کا اتوار کو اجلاس ہوگا جس میں وزیر داخلہ کی گفتگو کے نکات پہ غور ہوگا. کن نقطوں پہ آپ غور کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ان کی طرف سے جس طریقے سے اس نظام کو کولیپس اور ناکام قرار دے دیا گیا, اس کے اوپر کوئی ان سے احتجاج بھی ریکارڈ کرایا جائے گا کیونکہ وہ تو اسی پورے نظام کے ایک بڑے بینیفیشری ہیں, یا پھر آپ لوگ واقعی غور کریں گے جو ان کی طرف سے چیزیں پروپوز کی گئی ہیں؟ میرے خیال سے ایک ایولیوشن کا پروسیس ہے اور چیزیں ایوالو ہوتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. اچھی بات ہے, انہوں نے اپنی آراء کا جو اظہار کیا وہ بالکل اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. میں بس یہ تھے وزیر جو ہے اپنی ذاتی رائے کا اظہار جو ہے گائے بگائے کرتا رہتا ہوں. ریفارم جو ہے گورنمنٹ انڈرٹیک کر رہی ہے, لیکن اس حوالے سے ہاں یہ ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے صوبوں کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے ہر پولیٹیکل پارٹی تھوڑا ٹچی رہی ہے, لیکن مختلف ادوار میں مختلف سیاسی جماعتوں نے اس چیز کو سپورٹ بھی کیا ہے. تو کم از کم اس پہ ایک پارٹیز کے انٹرنلی اور پارٹیز کے اندر جو ہے ایک گفتگو ہو, ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹیز ان کی ڈسکس کریں, اس کے بعد پھر پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھیں اور اس پہ ڈسکشن کریں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں, کوئی ایسا حرج نہیں. لیکن یہ تو پروسیس فالو نہیں ہوا. محسن نقوی صاحب نے جو کہ ایک ٹیکنوکریٹ ہیں, وہ الیکشن لڑ کر تو نہیں آئے ہیں, تو انہوں نے ایک ایسے نظام جس کو آپ ہمارے شوز میں آ کے پریزنٹ کرتے تھے, ایک آئیڈیل اشتراک اس کو کہا. خود خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ یہ بڑا فخریہ پیشکش ہے ہائیبرڈ نظام کی. اور پھر ہم نے دیکھا سفارتی معاملات ہوں یا دیگر تمام ایشوز ہوں پاکستان کے, اس کے اوپر ایک کولیبریشن ہمیں دکھائی گئی کہ یہ ایک بڑی زبردست نظام ہے اور بڑا کامیاب ہوگا. اس سب کو تو مکمل طور پہ نگیٹ اور ریجیکٹ کر دیا محسن نقوی صاحب نے. میاں صاحب اس پر کوئی احتجاج ریکارڈ کرانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے پبلکلی یہ بات کیسے انیشیٹ کی؟ نہیں, ظاہری بات ہے رانا صاحب نے بھی بات کنفرم کی کہ بالکل اس کو نظر انداز کرنے کا کہا گیا, اور میرے خیال سے کوئی ایسی بات نہیں. حکومت کا جب دیکھیں کابینہ کے آپ رکن ہوتے ہیں تو پھر کچھ ایڈیشنل رسپانسبلٹیز ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں, اور اس حوالے سے یہ پارٹی کے اندر ڈسکس ہوگا. اب بھی تو ڈسکشن اس حوالے سے, کیونکہ اتوار کے دن وہ بھی انہوں نے کنفرم کیا کہ ہے
पार्टी की सीईसी की मीटिंग और पार्टी के जो कोर ग्रुप है उसकी मीटिंग है, वो मिलेंगे, वो डिस्कशन होगी, उसका जो एलामिया होगा वो जारी होगा, वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन क्या सोच ज्यादा पाई जाती है? सब पीपल्स पार्टी इस बहस में भी ज्यादा हिस्सा डालने को तैयार नहीं, लेकिन आप लोग समझते हैं कि इस बात पर जोर दिया जाए कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो बल्दियाती निज़ाम है उसको पावरफुल किया जाए, उसको एम्पावर किया जाए, या फिर नए इंतजामी यूनिट्स? क्योंकि ये एक बहस है कि हमारी मौजूदा माशी हालात तो इसके मुताबिक नहीं हो सकते कि हम नए यूनिट्स बनाएं, उसके अंदर नए जो फिर दरकार होंगे चीजें। उसमें तरीकाकार देखा जा सकता है, और जाहिर बात है कि अगर रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज़्यादा होगा इन दैट सेंस कि आपको नए सेक्रेटेरिएट चाहिए, नए जो हैं इंतज़ामी हवाले से पर्सनल चाहिए, सिविल सर्वेंट्स चाहिए, तो वो तो बेतुकी सी बात है। मेरी ज़ाती राय अगेन मैं ये कहूँगा कि आप बिल्कुल इंतज़ामी यूनिट्स होने चाहिए, लेकिन उन इंतज़ामी यूनिट्स को किस तरह आप इफ़ेक्टिवली जो है आगे लेके जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, ताकि स्टेट एक्सचेकर पे भी वो कॉस्ट ना आए। लेकिन उसके साथ अफसर साहब ये भी ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ रिवॉल्व करती है लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम या बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, और उसमें मेरी ज़ाती राय तो चले आ गई, 4 और वज़ीर हैं वो नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी भी ज़ाती राय आ गई, आपने गाय बगाए मुख्तलिफ शोज़ में देखा होगा। वो तो है, लेकिन इसके ऊपर कम से कम कोई खदोखाल बना हुआ है कि उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा ना हो, जो एक ऑलरेडी तनकीद है कि कैसे मुमकिन होगा? देखिए, मैंने ये किसी हद तक काम हुआ हुआ इस मामले के ऊपर? मैं इसमें वाज़ेह तौर पे अगर आपको कहूँ तो ये एक एक्सरसाइज होने वाली है, उसकी कॉस्ट एनालिसिस जो है वो ज़रूर करने की ज़रूरत है कि आप टैक्स पेयर को और बर्डन या ओवर बर्डन नहीं कर सकते। ऑलरेडी जो है हम कर्ज लेके मुल्क चलाते हैं, लेकिन अफसर साहब उसमें ये भी एक इजाफी बात मैं आपको कहूँ कि इस तमाम तर हवाले से जो अगर बात की जाए निज़ाम को बेहतर करने की, निज़ाम में इस्लाहात लाने की, तो बिल्कुल हमेशा एक रूम रहता है फॉर इम्प्रूवमेंट। इस्लाहात और पैरेलल निज़ाम में बहुत फ़र्क होता है वैसे साहब, और लोग जो पाकिस्तान के पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम को सपोर्ट करते हैं वो बड़े कंसर्न्ड होकर इस मामले पे बहस कर रहे हैं कि डेलिब्रेशंस के बगैर, एक टीवी पे डिबेट के बगैर, एक ओपन डिबेट के बगैर ऐसा एक आइडिया कोई फ्लोट कर देता है और फिर आप लोग भी बैठकर उसके ऊपर गौर करते हैं और आप लोग कहते हैं ऐसा हो भी सकता है। मैंने तो कहा कि अवाम की आरा जो है वो आना ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात कि सियासी जमातों को अपने अंदर जो है ये बात डिस्कस करने की ज़रूरत है, फिर आपस में बैठने की जरूरत है, लेकिन खाली इंतजामी यूनिट बनाने से आप इस मुल्क का मसला हल नहीं होगा। इसके साथ आपको ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैं वो लाने की जरूरत है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, बिकॉज एंड सर्विस डिलीवरी जो है वो ब्यूरोक्रेसी इंश्योर करती है, वो सिविल सर्वेंट इंश्योर करता है। और इन सब चीजों को एक तरफ रख के बल्दियाती निजाम को बेहतर करना, क्योंकि हमने ये देखा है कि लोकल बॉडीज के इलेक्शंस ये इस्लामाबाद के अंदर 6 दफा तकरीबन डिले हुए, पंजाब में कानून साजी की आड़ में उसको मजीद डिले किया जाता रहा है। सियासी जमातें कोई दिलचस्पी इसमें नहीं रखती हैं और ये बिल्कुल वाज़ेह हकीकत नजर आती है हमें। ये इसको नहीं प्रेफर किया जा सकता कि एक पैरेलल सिस्टम के बजाय ये कर लिया जाए। नून जो है वो एक मुख्तलिफ सोच रखती है, और आपको याद होगा कि 2015 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो पहली दफ़ा इस्लामाबाद में बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। इसी तरह 2015 में बल्दियाती निज़ाम हमने ही पंजाब में भी करवाया था, और वो बड़ा आफ्टर अ हेशियस ऑफ अ वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग हेशियस। ऑफ कोर्स मैं ये ज़रूर आपसे कह सकता हूँ कि अभी भी उसमें क्योंकि थोड़ा हमने ट्वीक इन किया था कि उसमें निज़ाम जो लोकल गवर्नमेंट का होगा उसके लिए अभी जो द करंट पोजीशन एज इट करंटली स्टैंड्स, वो 23 तारीख तक आपकी अपील्स फाइल होनी थी, एतराज़ात होने थे बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, और वो हो चुकी। अब उसके बाद फाइनल जो शेप अप होगा नवंबर अक्टूबर में, मैं देख रहा हूँ, यानी कि इस बल्दियाती निज़ाम जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो ये, लेकिन फिर इल्ज़ाम भी आप ही जमातों के ऊपर है कि आप लोग उसको डिले करते रहे, और तब ये गुंजाइश बनी कि आके एक और नए तरह के निज़ाम के हवाले से बहस को छेड़ दिया जाए। आखिर में अब जो 17 अगस्त में कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया है, सीनियर रिपोर्टर की तरफ से ये रिपोर्ट किया गया है कि अहम कानून साजी अब के हवाले से डेवलपमेंट हो सकती है। अब 28वीं तरमीम के हवाले से आप क्या बता सकते हैं? ये तमाम चीज़ें जो बहस में ये एड्रेस होने जा रही हैं, क्या होगा? देखिए, 27वीं के बाद ही मैंने कह दिया था कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के जो इश्यूज हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज हैं, वो अब अगली जो भी तरमीम आएगी उसमें वो होगा। किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उसमें वाज़ेह तौर पे मैंने उस टाइम भी कहा था पॉपुलेशन, एजुकेशन, एनएफसी, ये यूनिट्स के हवाले से ये तमाम टॉपिक्स हैं। अब इस पे क्या कंसेंसस किन किन चीज़ों पे हो सकता है, किन चीज़ों पे कंसेंसस होगा, ये कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि तमाम सियासी जमातें अभी बैठी नहीं। सियासी जमातें बैठेंगी, ये डिस्कशन होगी, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड किया जाएगा, और अगर एक इत्तेफाक राय से तमाम तर जो है मामले से आगे बढ़े तो क्यों नहीं हो सकता। देखें, आज पीटीआई कह रही है, पीपल्स पार्टी तो चले थोड़ी सी हेजिटेंट है, लेकिन पीटीआई कहती है कि ये तो आइडिया जो है खान साहब का था,
اور یہ تو ہم پہلے سے اس کی سپورٹ کرتے ہیں انتظامی یونٹس کی. تو دیکھیں 90-95 تو ان کی بھی اسٹرینتھ ہے. پی ٹی آئی تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ خان صاحب جیل میں ان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی تو ان سے ہم نے اس معاملے پہ مشاورت کرنی ہے, ان کو بھی تمام معاملے پہ شامل کیا جائے 28ویں ترمیم یا نئے انتظامی یونٹس کے جتنی بھی اس وقت آئیڈیاز فلوٹ کیے جا رہے ہیں. دیکھیں اب ان کی پارٹی کی قیادت تو یہاں پہ موجود ہے اور وہ بیرسٹر گوہر ہیں, چیئرمین ہیں اپنی پارٹی کے, ایکٹنگ ہوں یا ادروائز, اور ان کی پوری پارٹی موجود ہے. اب بات یہ کہ دیکھیں نا, ان کی قیادت جب موجود ہے, جب ان کے لوگ موجود ہیں تو آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کر سکتے ہیں. بجٹ میں پی ٹی آئی نے تعاون کیا آپ کے ساتھ, لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے بعد بھی نہ ملاقاتیں بحال ہو سکی؟ کچھ خبریں بھی آتی رہیں کہ ہو جائے گی ملاقات بیرسٹر سیف کی کم از کم, لیکن کیا وجہ ہے کہ کچھ اس تعاون کے باوجود کچھ معاملات بہتر نہیں ہو سکے؟ نہیں, تعاون اتنا بھی کوئی تعاون نہیں تھا. مطلب تعاون تو انہوں نے دیکھیں اس حوالے سے کیا کہ وہ واک آؤٹ انہوں نے کیا, کوئی خاطر خواہ ان کی انپٹ نہیں تھی. مشاورت وغیرہ جو اس سے پہلے ہوتی نہیں اس میں تو شامل ہوتے رہے, اس میں وہ شامل تھے, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی خود ہی دشمن ہے ملاقاتوں کے حوالے سے, اور خان صاحب کی فیملی جو ہے وہ بالکل سر فہرست ہے. اور اس فیملی میں بھی ماں سوائے ایک آدھ بہن کو چھوڑ کے باقی سارے اتنے پولیٹیسائزڈ ہیں. سارے کہہ رہے ہیں کہ جی بس ہم جو ہیں کس طرح قابض ہو جائیں. کون سی بہن نہیں ہے پولیٹیسائزڈ آپ میرے خیال حکومت کی نظر پہ؟ ایک جو بہن ہے عظمیٰ صاحبہ, غالباً وہ تو I haven't seen her being any passing on any political statements. یہ دونوں جو ہیں یہ کیا کہا جائے, اب بہنوں کی فیملی کی ملاقات میں بھی جو بالکل ان کو ہونی چاہیے, لیکن اس کو پولیٹیسائز کر دینا, پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کے وائلیشن کرنا آرڈرز کی, وہاں پہ باہر جو ہے کیمرہ سارے دیکھ کے بس ایک اوچھے پن کا جو ہے مظاہرہ کرنا اور کہنا کہ جی بس یہ تو میری آج جو ہے نا تقریر جو ہے وہ جانی چاہیے اور ساری وہ ٹی وی اسکرینز کی زینت بننی چاہیے. تو وہ یہ بھی معاملات ہیں. اب اس پہ ایک اور دوسری طرف کا اوپینین یہ ہے کہ جب ان کی جماعت بالکل وہ اسپیس یوٹیلائز نہیں کر سکی جو تھوڑی بہت ان کے پاس احتجاج کرنے کے لیے بھی تھی, تو ان کی بہنوں کو, ان کی فیملیز کو سامنے آنا پڑا, جو کہ ہماری سیاست کے اندر ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ قائدین جب جیل میں ہوتے ہیں تو ان کی فیملیز اور بالخصوص ان کی خاندان کی بہادر خواتین لیڈ کرتی ہیں پروٹیسٹ کو. بالکل آخر میں جو ترمیم کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, کم از کم اس کا کوئی خد و خال تو آپ نے نہیں بتایا, لیکن جو بحث ہے گوادر اور کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری ڈکلیئر کرنے کی بات, پیپلز پارٹی کیونکہ ابھی سے بہت زیادہ چیزوں کے اوپر احتجاج کرتی ہے, تو اس کانٹیکسٹ میں کہ تبدیلیاں بھی سندھ کے حوالے سے سوچی جاتی ہیں یا جہاں ان کی حکومت ہے بلوچستان میں اس کے حوالے سے ایسی کوئی چیز زیر غور ہے, ایکسپیکٹ کیا جائے؟ دیکھیں بالکل فیڈرل ٹیریٹریز کے حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. امکان ہے یا میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل دیکھا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس میں ایک اچھی ہی بات ہو سکتی ہے, اور اگر یہ کوئی فیل کرے کہ یہ کوئی شاید ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہے, کوئی زیادتی ہے, نہیں. آپ کو دیکھیں ایک بگر پکچر میں چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ اکراس دا کنٹری جو معاملہ ہے یہ کسی ایک صوبے کے حوالے سے نہیں ہے, یہ اکراس دا کنٹری. اب پیپلز پارٹی اگر اپنی طرف کھینچے کہ نہیں سندھ میں ہی صرف ہوگا, ایسا نہیں ہے, باقی پورے ملک میں یہ ڈسکشن ہے انتظامی یونٹس کے حوالے سے. بہت شکریہ. بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, حکومت کا موقع تھے. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام معاملات پہ کیا سوچ رہی ہے, ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حسن مرتضیٰ صاحب ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. تمام معاملات پر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جانیں گے, جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حسن مرتضیٰ صاحب, جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی وسطی پنجاب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. بہت بہت شکریہ حسن صاحب آپ کے وقت کے لیے. آج تو کچھ صورتحال ایسی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب حکومت کو ایک الٹیمیٹم دے رہے تھے کہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ وہ صدر مملکت سے بہت سی امید لگائے بیٹھے ہیں. رانا صاحب کہتے ہیں کہ صدر زرداری صاحب اس نظام کو گرنے نہیں دیں گے, سنبھال لیں گے. کتنی درست ہے ان کی یہ امید صدر مملکت سے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ سیاستدان ہیں, اور سیاستدان تو قوم کو اور سب کو امید ہی دلاتا ہے. وہ اس طرح تو نہیں کہہ سکتا کہ ہاں واقعی ہماری الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. اور یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ نہ رہے تو حکومت تو بے شک شاید نہ گر سکے, کیونکہ ان کے اپنی جو مانگے تانگے کے لوگ ہیں وہ بھی کافی سارے ان کے ساتھ مل گئے ہیں, وہ تو شاید نہ گر پائے, لیکن حکومت تو چلے گی. اور وہ جس طرح کی چل رہی ہے یا جس طرح کی عوام کے ساتھ مہنگائی میں, لا اینڈ آرڈر میں, سرمایہ کاری میں جو حالت ہو رہی ہے,
اور جس طرح سے وہ لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں، نوکریوں سے نکال رہے ہیں، کوئی 1 لاکھ کے قریب تو پنجاب سے صرف نکالے ہیں جن کی پنجاب اسمبلی نے منظوری دی ہے. ان کے ایم پی ایز نے ڈیسک بجائے بیٹھ کر کے 1 لاکھ آدمیوں کا بوجھ حکومت کے کندھوں سے اتر گیا ہے. تو وہ شاید گر تو نہ سکے لیکن انجام عبرتناک ہوگا. حسن مرتضیٰ صاحب، صرف بلاول صاحب کے بیان کا جو ہے وہ اس کے اندر ایک ریفرنس نہیں ہے، بلکہ کچھ حالات و واقعات بھی ایسے ہی نظر آتے ہیں. جو ججز کی تعیناتی کی سمری ہے وہ بھی جو ہے وہ صدر صاحب کی طرف سے ابھی تک اس کو سائن نہیں کیا گیا. سو ان تمام چیزوں کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے. دیکھیں، یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی گھڑے بندی تو ہے نہیں ہے، سارے آن بورڈ بھی ہیں، ایک پیج پہ بھی ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پی ایم ایل این والا مزاج نہیں ہے جی کہ چاچا کی بھتیجی سے نہیں بنتی اور بھتیجا کی چاچے سے نہیں بنتی اور بھائی کی والد سے نہیں بنتی، اور یہ ہمارے میں نہیں ہے جی. ہماری تو ایک چیز ہے، جو بات کرتے ہیں وہ یقیناً کوئی پارٹی کا موقف ہوتا ہے، اور پارٹی اور خاندان ہمارا علیحدہ علیحدہ ہے. بالکل جی، ہمارا جو پولیٹیکل فیملی ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہی فیملی ہے. تو لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے معاملے پر پھر آپ کا کیا موقف ہے جو سمری دستخط نہیں ہو رہی ہے ایوان صدر سے؟ دیکھیے، ججز کے حوالے سے تو جو چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہیں وہ تو جب تک پریزیڈنٹ صاحب ہیں یقیناً وہ آئین اور قانون کے مطابق ان کا کریں گے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ نہیں ہے، نہ مشاورت ہے، نہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو جو چیزیں جی ہمارے آئین سے اور قانون سے متضاد ہیں. یقیناً ان پہ صدر صاحب پہلے بھی ایڈوائس دیتے رہے اور وہ پھر بھی انہیں کہیں گے کہ اس کو ٹھیک کر کے لائے. اس پہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی اگر کولیشن نہیں رہتی تو شاید کوئی جو دفتری معاملات ہیں، جو پارلیمان کا اور پریزیڈنٹ ہاؤس کا جو تعلق ہے وہ خراب ہوگا. ایسی چیز نہیں ہے، وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. حسن صاحب، یعنی اس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ججز کی تعیناتی کے معاملے کے اوپر مشاورت یا پھر طریقہ کار کے حوالے سے کچھ اعتراضات ضرور ہیں جس کی وجہ سے سمری رکی ہوئی ہے. یقیناً ایسی چیزیں ہوتی ہیں اسمبلی کے اندر، کیونکہ بنانے والا بھی تو بابو ہی ہوتا ہے نا، کلرک ہوتا ہے. اسمبلی جو بناتا ہے وہ کون سا وزیر خود بیٹھ کے بناتا ہے یا کوئی سیکرٹری خود بیٹھ کے بناتا ہے؟ وہ نیچے بابو بنا کے لاتا ہے، وہ تو دستخط کر کے آگے ہی بھیجتے ہیں، پڑھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے. تو وہ جہاں پہ سائن ہونے ہوتے ہیں وہاں تو یقیناً ہر چیز کو قانونی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا سکم تو نہیں ہے، تو اس میں تھوڑی ڈیلے ہو جاتی ہے. صرف بیوروکریٹکلی نہیں، ڈاکیومنٹ کے حوالے سے ججز کی جو سلیکشن ہے اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے اس پہ ہر چیز جو ہے نا جی، جو بھی سمری موو ہوتی ہے وہ جہاں سے بھی ہوتی ہو، وہ کون سا سارے جج صاحبان یا کلرک یا کوئی سیکرٹری یا کوئی ایسا بڑا عہدیدار وہ سمری بیٹھ کے ٹائپ کرواتا ہوگا؟ اس طرح ممکن نہیں ہے جی. البتہ چلیں، آپ اگر اس ضد پہ بھی ہیں کہ وہ ٹھیک ہے تو وہ دیکھ لیں گے، اس میں اگر کوئی آئینی قانونی سکم نہ ہوا تو وہ ہو جائے گی منظور جی. اب حسن صاحب، ایک اور بات جو ہماری سیاست کے اندر ایک بحث چھڑی ہوئی ہے وہ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیان. ایک تو یہ اعتراف کہ یہ نظام کولیپس کر چکا ہے موجودہ، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ اس طریقے کا نظام نہیں چل سکتا. نئے انتظامی یونٹس، نئے صوبوں کی بات اس وقت ہو رہی ہے. مسلم لیگ نون اب آج جو اتوار کے روز یہ بتایا گیا رانا صاحب کی طرف سے کہ اس پر جاتی عمرہ میں بڑی میٹنگ کرنے جا رہی ہے میاں نواز شریف کی صدارت میں، اور وہ وزیر داخلہ کی گفتگو کے نکات کے اوپر غور کریں گے. پیپلز پارٹی بھی جو بات کی گئی محسن نقوی صاحب کی طرف سے اس پہ غور کر رہی ہے؟ کوئی آپ لوگوں کی ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں اس پہ؟ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے جی. میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کہ یہ ایک نورا کشتی ہے. محسن نقوی صاحب بھی نون لیگ ہیں اور نون لیگ بھی محسن نقوی صاحب ہیں. وہ ایک ہی زبان بولتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا، یہ بظاہر اختلاف ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے جی کہ انہوں نے کہہ دیا اور ہم نے اس کو وہ کر دیا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نون لیگ جو ہے وہ اس پہ اسٹینڈ لے اور وہ کہے کہ ہم نہیں یہ کریں گے.
اگر کوئی کروانا چاہتا ہے تو وہ ضرور کریں گے۔ آپ سمجھتے ہیں حسن صاحب کے جو یہ بیان دیا وزیر داخلہ نے، اور بڑی سخت بیان تھا اور کوئی برہمی ان پر حکومتی لیول پر نہیں ہوئی، خواجہ آصف صاحب بھی بس ان کے اوپر طنز کرتے رہے، اور پھر خبر سامنے آئی کہ اس معاملے پر بیان دینے سے نون لیگ نے منع کر دیا اپنے رہنماؤں کو۔ سو یہ ملی بھگت تھی، یہ اس معاملے پر مشاورت ہو چکی تھی نون لیگ کی اور محسن نقوی صاحب کی، اور اس کے بعد یہ بیان سامنے آیا؟ نہیں، یہ ان کی مشاورت کے ساتھ ہوا ہے جی، انہوں نے مشورے کے ساتھ کیا ہے اور ایک فیلر چھوڑا ہے کہ لوگوں کا ری ایکشن کیا آتا ہے، پولیٹیکل فورسز کا ری ایکشن کیا آتا ہے، وہ اس پہ ہوا ہے۔ ان کی کیبنٹ کے ممبر ہیں، وہ ان کو شو کاز کر سکتے ہیں، وہ ان کو اپنی کیبنٹ سے فارغ کر سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے آج تک پوچھا بھی نہیں ہے زبان سے کہ یہ سٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے، اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی ہے آپ نے، اس پہ ہماری گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، کسی نے بھی نہیں پوچھا۔ تو یہ ان کی ملی بھگت سے یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تو پیپلز پارٹی اپنا ری ایکشن آخر میں حسن صاحب پھر دکھائے گی اس معاملے کے اوپر، یا آپ لوگ اس حد تک بحث کرنے کو انٹرنلی بھی تیار ہیں کہ نئے انتظامی یونٹس بنے، یا جو پہلے سے بلدیاتی نظام موجود ہے اس کو امپاور کیا جائے باقاعدہ طور پہ؟ دیکھیں، جن سے بلدیاتی نظام نہیں بن پایا انہوں نے صوبے کون سے بنانے ہیں جی، اور صوبے کون سا حل ہے؟ جو الزام لگایا محسن نقوی صاحب نے، وہ انہوں نے کہا کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے اس لیے صوبے نئے بنا لو۔ بھائی سسٹم کولیپس کر گیا ہے تو اس کی خامیاں بتائیں، وہ بتائیں اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ اب کولیپس سسٹم نے کیا ہے، بنا صوبے نے۔ قرض پہ چلنے والا ملک جو ہے اور قرض پہ پلنے والی بیوروکریسی جو ہے وہ اب صوبے بنانے چل پڑے گی۔ کہاں سے ہم برداشت کر سکتے ہیں اتنی بڑی بیوروکریسی؟ 4 صوبوں کی تو ہمارے سے خرچے نہیں پورے ہوتے، ہم قرضہ لے کے گزارا کرتے ہیں۔ تو یہ مزید 10 یا 14 صوبے بنیں گے تو اس کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ کہاں سے اتنا بڑا انفراسٹرکچر بنے گا؟ یہ حل کوئی نہیں ہے صوبوں کا کہ آپ کا سسٹم کولیپس کر گیا ہے لہذا صوبے نئے بنا دیں۔ پوری دنیا میں ایک مثال ایسی ملتی ہے کہ جہاں پر سسٹم کولیپس کرنے کی وجہ سے انہوں نے صوبے بنائے ہو تو وہاں کی اکانومی بہتر ہو گئی ہو، وہاں پہ بے روزگاری ختم ہو گئی ہو، وہاں پر لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو گیا ہو، وہاں پہ دہشت گردی ختم ہو گئی ہو، وہاں تعلیم، صحت اور پینے کے پانی کے معاملات ٹھیک ہو گئے ہو۔ کہیں بھی یہ نہیں ہوا۔ یہ پہلا ملک دیکھا ہے جس میں وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے لہذا صوبے نئے بنا دیں۔ بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ پیپلز پارٹی کا موقف آپ نے سنا، ایسا نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی ابھی اس بحث میں کوئی حصہ ڈالنے کو تیار ہے، لیکن کیا آئندہ دنوں میں بھی یہی صورتحال برقرار رہے گی؟ یہ اس کا ہم آئندہ دنوں میں جائزہ لیں گے۔ ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، ایک اور اہم خبر، بات ہوگی بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ 5 ماہ سے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے خاتمے کی کچھ امید پیدا ہوئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں آبنائے ہرمز سے متعلق کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر اب ایران پیچھے ہٹا تو پھر ان کے لیے تباہ کن نتائج ہوں گے اور تباہ کن حملوں کا آغاز ہوگا۔ ناظرین، اس معاہدے کے لیے ثالث ممالک پاکستان، قطر، سعودی عرب اور عمان بھی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ ثالث ممالک چاہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے اسلام آباد MOU کو دوبارہ فعال کیا جائے۔ اس سلسلے میں پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے متعدد بار یہ بات کہی ہے کہ جو معاہدہ تھا وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا اور فریقین کو اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اب صدر ٹرمپ کے اس بیان کے بعد بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ثالث ممالک کی فریقین کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کی کوششیں کامیاب ہوئی ہیں، لیکن اس ممکنہ آبنائے ہرمز معاہدے کے حوالے سے ایرانی قیادت بہت ہی محتاط موقف اپنائے ہوئے ہے۔ ایران اب تک یہی کہہ رہا ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ کسی بھی طرح کے براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ایرانی قیادت کے مطابق آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت کے معاملات طے کرنے کے لیے عمان سے بات چیت ابھی جاری ہے۔ ناظرین، اس ممکنہ معاہدے کے حوالے سے CNN نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سینئر خلیجی حکام کے مطابق صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ معاہدے کو لے کر اب بہت بے چین ہیں۔ ایسی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ واشنگٹن میں ایران کے ساتھ جاری جنگ کی حکمت عملی پر کافی تقسیم پائی جاتی ہے۔
अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौज के पास जंगी साजो सामान और असलहे के ज़खायर भी कम हो गए हैं, की वजह से फ़ौजी कमांड ने हिकमत अमली तब्दील करने का मशवरा दिया है और शायद यही वो फैक्टर है कि सदर ट्रंप और ट्रंप इंतज़ामिया एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हो रहे हैं। अब ये देखना होगा कि कल इस हवाले से क्या खबर सामने आती है, लेकिन दुनिया भर की उम्मीदें इसी से जुड़ी हैं कि एक मुआहिदा हो जिसके ऊपर अमल दरामद भी हो और मुस्तकिल अमन कायम हो सके। आज के लिए नाज़रीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।